اگلی روایت جو ہے اس کو امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد میں نقل کیا ہے حضرت حکیم لقمان کے حوالے سے، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ علماء کی مجلس میں بیٹھنے سے کیا ملتا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، کہنے لگے یا بنیا جالس العلماء، اے میرے بیٹے علماء کے پاس بیٹھا کرو، علماء کی مجلس اختیار کیا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو۔ آگے فرماتے ہیں وزاحمہم برکباتک، اور فرمایا ان کے سامنے اپنے زانوں بچھا دیا کرو، ان کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھا کرو۔ یعنی علماء کی مجلس میں جاؤ کسی اور نیت سے نہ جاؤ، جب تم علماء کی مجلس میں بیٹھو تو ادب کے ساتھ بیٹھو، ان کے سامنے اپنے زانوں بچھا کر بیٹھو اور کچھ لینے کی نیت سے بیٹھو۔ اب یہ فرمانے کے بعد فرمایا کہ وہاں پہ جب تم علماء کی مجلس میں بیٹھو گے تو تمہیں ملے گا کیا؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْقُلُوبَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ۔ اب جب تم علماء کی مجلس میں بیٹھو گے اللہ رب العزت دلوں کو حکمت کے نور سے زندہ کر دے گا، اور حکمت علماء کے پاس ہے، علماء سے ملتی ہے، حق والوں سے ملتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم علماء کے پاس بیٹھو گے تو اللہ رب العزت تمہارے دل کو زندہ کر دے گا اور حکمت تمہیں ملے گی۔ آگے مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کما یحیی الارض بوابل المطر، فرمایا کہ جس طرح زمین بنجر زمین اس کو زندگی ملتی ہے، وہ زرخیز ہو جاتی ہے جب موسلادھار اس کے اوپر بارش ہوتی ہے، تو فرمایا کہ ایسی ہی صورتحال ایک عام انسان کی ہے کہ انسان جب علماء کے پاس کوئی آدمی جا کے بیٹھتا ہے جس کی دل کی زمین بنجر ہوتی ہے، اور اس کے دل کے اوپر جب وہ علماء کے مجلس میں بیٹھے گا تو دین کی باتوں کی بارش ہوگی، حکمت کی بارش ہوگی، اسے حکمت ملے گی۔ تو فرمایا کہ جس طرح زمین کے اوپر موسلادھار بارش ہوتی ہے وہ زرخیز ہو جاتی ہے، اسی طرح جب تم علماء کی مجلس میں بیٹھو گے اور علماء کے پاس جا کے ادب سے بیٹھو گے اور کچھ لینے کی نیت سے بیٹھو گے تو فرمایا کہ ضرور بھی ضرور تمہارے دلوں کی حالت بدل جائے گی، تمہارے مردہ دل جو ہیں وہ زندہ